الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم قال في مقام آخر الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مصلیان مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں پوری کائنات میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کی گود کے پالے حضرت آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ آنکھ کے تارے میرے اور تمہارے پوری کائنات کے جان سے پیارے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ارواحنا فدا کی بارگاہ نبوت و رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کا طالب ہوں. پوری کائنات میں ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف مشغول ہے. توجہ رہے. کوئی دولت و سرمایہ کمانے میں، کوئی اس کو بچانے میں، کوئی ان بچے ہوئے پیسوں کو کہیں اور لگا کر مزید کمانے میں، کوئی تخت و تاج کی طلب میں، کوئی اقتدار پانے کی طلب میں، اپنی سیاست کے سکے کو چمکانے میں. الغرض ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں لگا ہے. لیکن حضرات گرامی، ایک قوم ایسی بھی ہے جس کا ان تمام کام کے علاوہ ایک کام اور ہے. توجہ رہے. وہ کام کیا ہے کہ کوئی ایسا پہلو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے جس پہلو سے حضور کی توہین کرنا آسان ہو.
کبھی نبی کے علم پاک کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دے کر نبی کی توہین، کبھی نبی کے علم کو شیطان لعین سے کم بتا کر نبی کی توہین، کبھی شیطان لعین کے علم سے قطعی سے ثابت مان کر نبی کی توہین، اور جب اتنے پہ بس نہ ہوا تو منہ پھاڑ کے کہتا ہے معاذ اللہ کہ محمد تو وہ ہے جسے پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی سعادتوں برکتیں حاصل کروں گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا ما لم تکن تعلم، مصطفیٰ جو آپ نہ جانتے تھے۔ اے محبوب وہ تمام علوم ہم نے آپ کو عطا کر دیا، کون سے؟ ما لم تکن تعلم، نبی جو آپ نہ جانتے تھے۔ یعنی اے مصطفیٰ، اے محبوب، حضرت آدم تا عیسیٰ ہر نبی ہر رسول کو یکے بعد دیگر میں نے جتنے علوم عطا کیے، اے پیارے مصطفیٰ میں نے وہ تمام علوم تنہا آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ کیوں؟ معلوم تکن تعلم، مصطفیٰ آپ نہ جانتے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ وہیں دوسرے مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھا دیا ہے، اور قرآن ہی کے بارے میں ارشاد ہے تبیانا لکل شے، کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ شمس و قمر قرآن میں، شجر و حجر قرآن میں، بحر و بر قرآن میں، لیل و نہار قرآن میں، تمام اوراد و وظائف و نقوش قرآن میں، توجہ رہے میرے جملوں پر غور کریں، تمام اوراد و وظائف و نقوش قرآن میں، تمام مخلوق کا ذکر قرآن میں، تمام مخلوق کے اعمال و افعال و کردار و اشغال قرآن، تمام امراض کا علاج قرآن میں، ہر شے کا ذکر قرآن میں، تمام مصائب کا حل قرآن میں، تمام مراحل کا حل قرآن میں، تمام مسائل کا بیان، تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، مگر ہاں یہ بات اور ہے کہ ہمارا علمی قدر، ہمارا علمی معیار، ہماری علمی وسعت اتنی نہیں ہے کہ قرآن کو کما حقہ ہم اور آپ سمجھ سکیں۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم کی بہت کمی ہے، اتنا علم ہے ہی نہیں کہ قرآن کو مکمل طور پہ ہم اور آپ سمجھ سکیں، مگر قرآن میں سب کچھ ہے۔ افہام و تفہیم کی بات ہے تو میں ساتھ ہی ساتھ عرض کرتا چلوں، ایک ہاسپٹل کی بات ہے، وہاں پر دو عورتیں ایڈمٹ ہوتی ہیں، دونوں حاملہ ہوتی ہیں اور دونوں سے بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک عورت سے بیٹے کی ولادت ہوئی، دوسرے سے بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ غور کریں، بہت ہی دھیان سے سنیں، دونوں عورتوں نے بچوں کو ولادت دیا، مگر وہاں کی جو نرس تھیں، وہاں کی جو خواتین نرس تھیں کام کرنے والی، ان کی غلطی کی بنیاد پر بچوں کی تبدیلی ہو جاتی ہے، بچے عدل بدل جاتے ہیں۔ اب وہاں یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ کس کو بیٹا پیدا ہوا ہے، کس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور دونوں عورتوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ دونوں کہہ رہی تھیں کہ مجھے بیٹا ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہی تھی مجھے بیٹا ہوا ہے۔ مسئلہ الجھا پڑا تھا، جواب مل نہیں رہا تھا۔ کسی نے ذہن دیا چلو کسی عالم دین کی بارگاہ میں چلو، اس لیے کہ اب اس مسئلے کا حل وہی بتائیں گے، اس لیے کہ وہ عالم دین کو میں نے ان کی زبان سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے، قرآن میں ہر مسائل کا حل ہے، لہٰذا ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اب اس مسئلے کا حل وہی بتائیں گے، اب اس پریشانی سے ہمیں اور سب کو وہی نکالیں گے۔ پہنچے اس عالم دین کی بارگاہ میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہو کیسے آنا ہوا، پورا مسئلہ کے سامنے رکھا جاتا ہے، ایک ایک بات پوری بیان کی جاتی ہے۔ عالم دین نے تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہا ڈاکٹر کو میرے سامنے لایا جائے۔ ڈاکٹر کو سامنے کیا گیا، عالم دین نے کہا اے ڈاکٹر مجھے ایک چیز کی رپورٹ بتاؤ کہ دونوں عورتوں میں دودھ کس کو زیادہ ہو رہا ہے اور دودھ کس کو کم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد عالم دین کی بارگاہ میں رپورٹ کو سامنے رکھ دیا اور بیان کیا کہ فلاں عورت کو دودھ زیادہ ہو رہا ہے دوسرے کے مقابلے میں، اور دوسری عورت کو
دودھ کم ہو رہا ہے پہلے کے مقابلے میں. اتنا سننا تھا مسلمانوں. اس عالم دین کا جواب سنو. اس عالم دین نے فرمایا ارے سنو سنو, جس کو زیادہ دودھ ہو رہا ہے اس کو بیٹا پیدا ہوا ہے, جس کو کم دودھ ہوا ہے اس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے. پورا ہاسپٹل, ساری نرسیں, سارے ڈاکٹر, پورے ہاسپٹل کا مجمع اس عالم دین کی طرف بڑی حیران کن نگاہوں سے, بڑی متعجب نگاہوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. گویا پوچھنا چاہ رہے ہو اے عالم دین, اے مولانا صاحب, اے حضرت, آپ نے یہ جواب کیسے دے دیا, آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا, ایک ہی لفظ میں آپ نے کیسے بیان کر دیا کہ جس کو زیادہ دودھ ہے اس کو بیٹا پیدا ہوا ہے, جس کو کم دودھ ہے اس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس عالم دین نے کہا یہ میں نے اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کلام اللہ سے بتایا ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ بیٹوں کا 2 حصہ ہے, بیٹیوں کا 1 حصہ ہے, لہذا جس کو زیادہ دودھ ہے اس کو بیٹا ہے, جس کو کم دودھ ہے اس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں یہی عرض کر رہا تھا, آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. میں جو بیان کرنا چاہتا تھا آپ اپنی توجہ کو میری طرف رکھیں تاکہ میری آنے والی گفتگو آپ کے ذہن میں بآسانی اترتی چلی جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم قرآن کو کما حق سمجھ سکیں, مگر قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے, ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے. اب رب کا ارشاد سنو مسلمانوں, رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. اے محبوب, ہم نے آپ کو پورا قرآن سکھا دیا. ارے جب پورا قرآن سکھا دیا تو اب تو کچھ بچا ہی نہیں جو میرے نبی کے علم سے باہر ہو, اس لیے کہ قرآن میں سب ہے. پورا قرآن رب نے مصطفیٰ کو سکھا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پورا قرآن اپنے محبوب کو سکھا دیا. پتہ یہ چلا شمس و قمر, شجر و حجر, بحر و بر, لیل و نہار سب میرے آقا جانتے ہیں. تمام مخلوق کے بارے میں میرے آقا کو خبر ہے. تمام مخلوق کے افعال و اعمال و کردار و اشعار کے بارے میں میرے آقا جانتے ہیں. کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو میرے آقا جانتے نہ ہو, کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کو نبی جانتے نہ ہو, کوئی ایسا سوشہ نہیں ہے جس کو نبی جانتے نہ ہو. ان گستاخوں سے کہو, ان بدعقیدوں سے کہو کہ تمہارا وہ کوئی اور ہوگا جسے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوگی, جسے پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرے تو وہ ہیں کہ منہ اگرچہ قبلہ کی طرف ہو مگر پیٹھ پیچھے پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں. آنے والا کیسے آ رہا ہے نبی دیکھ رہے ہیں, کس حال میں ہے نبی دیکھ رہے ہیں, کس کیفیت میں ہے نبی دیکھ رہے ہیں, کون آ رہا ہے نبی دیکھ رہے ہیں. آئیے بات سمجھانے کے لیے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں. بخاری شریف جلد اول باب من رکع دون الصف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو بکرہ کی اس روایت کو امام بخاری نے بخاری شریف کے جلد اول کے ابدم شروع میں لگا کے کوٹ کر کے رکھا ہے. غور کریں. ان ابی بکرہ انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع قبل ان يصل الى الصف. حضرت ابو بکرہ ہیں, سبحان اللہ, کون صحابی رسول ہیں, آئے مسجد نبوی کے دروازے پر نماز پڑھنے کے لیے. جیسے ہی نظر پڑی دیکھا تو آقائے دو جہاں مصلی امامت پر جو ہے نا آقائے دو جہاں مصلی امامت پر سارے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو بکرہ کی نظر پڑتی ہے, دیکھتے ہیں نبی پاک حالت سارے صحابہ رکوع میں ہیں. حضرت ابو بکرہ نے خیال فرمایا کہ اگر میں صف تک پہنچنے کے بعد نیت کروں گا تو میری 1 رکعت چھوٹ جائے گی. لہٰذا ابو بکرہ نے کیا خیال کیا, وہیں پر نیت کیا, وہیں رکوع میں گئے, چلتے چلتے صف میں شامل ہو جاتے ہیں. نماز پوری مکمل ہوتی ہے. امام الانبیاء نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنے کے بعد نبی فوراً گھومے, توجہ, نبی فوراً گھومے اور نبی فرماتے ہیں یا ابا بکرہ قم, اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ. اے ابو بکرہ کیا تمہیں میرا طریقہ نہ معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت کرنا چاہیے, صف میں پہنچنے کے بعد نیت کرنا چاہیے, مگر اے ابو بکرہ تم تو مسجد کے دروازے پر ہی نیت باندھ کر رکوع میں چلتے چلتے صف میں شامل ہو جاتے ہو. غور کرنے کا مقام ہے. حضرت ابو بکرہ صحابی رسول نے یہ نہیں پلٹ کر کہا اے پیارے کریم آقا, آپ کا چہرہ تو قبلہ کی طرف تھا, آپ تو محو صلاۃ تھے, آپ تو نماز پڑھا رہے تھے,
کریمہ کا آپ کو پیٹھ پیچھے کی کیا خبر؟ آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ پیچھے سے ابو بکرہ آ رہا ہے؟ آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ رکوع میں جا رہا ہے؟ آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ چلتے چلتے جا رہا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا یا رسول اللہ کہ میں حالت رکوع میں چلتے چلتے صف تک پہنچا ہوں؟ نہیں نہیں، حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی ہیں، وہابی نہیں ہے. حضرت ابو بکرہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ آپ حالت رکوع میں ہیں، جب تک میں صف میں پہنچوں گا آقا میری رکعت چھوٹ جائے گی. اے پیارے کریمہ کا رکعت پانے کی محبت میں نے ایسا کیا ہے کہ میں رکوع میں چلتے ہوئے صف میں پہنچا ہوں اور کوئی ارادہ نہیں تھا. نبی پاک نے دعا فرمایا اے ابو بکرہ اللہ تیری رکعت پانے کی محبت کو اور بڑھائے، مگر اے ابو بکرہ دوبارہ ایسا نہ کرنا. غور کرنے کا مقام ہے. نبی کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا مگر ابو بکرہ کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ابو بکرہ کو دیکھ رہے ہیں. اور کیفیت کیسی ہے کہ حالت نماز میں ہے مگر پھر بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ کون کیسے آ رہا ہے. نبی فرماتے ہیں انکم ترون قبلتی ہا ہونا، ارے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہے؟ میں تمہیں پیٹھ پیچھے نہیں دیکھتا ہوں. واللہ انی لرآکم وراء ظہری کما وراءکم امامی. نبی فرماتے ہیں قسم اللہ کی میں تمہیں ایسا دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں، جیسے پیٹھ پیچھے ہوتے ہو ویسے ہی تمہیں سامنے دیکھا کرتا ہوں. غور کرنے کا مقام ہے. یہاں پر واو قسمیہ کے لیے آیا ہے. نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کس کو ثابت کرے گا قسم کھا کے؟ مگر نبی کو معلوم ہے ان گستاخوں کی گستاخیاں بھی میرے آقا سے پوشیدہ نہیں ہیں. معلوم ہے کون ان کی توہین کر رہا ہے، کون ان کے نام پر مرنے مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے. سب میرے آقا کو خبر ہے. نبی فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم. اور اتنا ہی نہیں، آگے فرماتے ہیں لرآکم انی لرآکم. ایک تو انی تاکید کا اور دوسرا لام لرآکم. یہاں پر لام لام تاکید ہے. اس کے استعمال کا قانون یہ ہے کہ جب یہ داخل ہوتا ہے تو اپنے معنی کو بالکل متحقق کر دیتا ہے، یعنی اس میں مزید تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی. تو اب کیا ترجمہ ہوگا کہ قسم واللہ میں تمہیں ضرور ضرور دیکھتا ہوں. اب تو آقا نے متحقق بات کہہ دی. کیا ان جاہلوں کو بخاری کی یہ روایت نہیں دکھتی؟ کہتے نا بے عشق مصطفیٰ کے پڑھتے جو بخاری آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی. اگر عشق رسول میں بخاری پڑھا ہوتا تو ایسی گستاخی نہ کرتے. میرے آقا فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ مدینے میں رہتا ہوں تو مکے کے حال کو جان لیا کرتا ہوں. ارے میں وہ اولو العزم ہوں کہ اگر میں مکے کی سرزمین پہ رہوں تو جنگ کا مشاہدہ کر لیتا ہوں، مدینے میں رہوں تو حوض کوثر کو بیٹھے بیٹھے دیکھا کرتا ہوں. ارے میں وہ ہوں کہ اللہ نے پوری کائنات کو میرے سامنے اٹھا کر رکھ دیا ہے. ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا کو اٹھا کر میرے چہرے کے سامنے رکھ دیا ہے. فانا انظر پس میں اسے دیکھا کرتا ہوں. اور اتنا ہی نہیں، آگے نبی فرماتے ہیں وانا انظر الیہا وما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ. اور قیامت تک ہونے والی ہر ایک شے کو، ہر ایک کام کو آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. اور دیکھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کانما انظر الی کفی ہذہ. ارے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھا کرتا ہوں. پتہ یہ چل گیا ہم یہاں پر بیان کریں، آقا پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. آپ سن رہے ہیں، آقا پہلے ہی دیکھ، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں قیامت تک ہونے والے ہر کام کو میں نے دیکھ لیا. ابھی قیامت آئی لگی ہے، ہم بیان کر رہے ہیں. آقا نے 1442 سال پہلے دیکھ لیا. آپ سن رہے ہیں آقا نے پہلے ہی دیکھ لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ آیا نہیں. ایک شعر اور پڑھتا چلوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. آپ بھی پڑھیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سنتیں پڑھ لیں.